السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار چین کے 3 روزہ دورے پر پہنچ چکے ہیں، اور کل یعنی آنے والے دن میں جو افغانستان کے نائب وزیر خارجہ ہیں امیر متقی، وہ بھی چین جائیں گے۔ بظاہر جو اب تک کی اطلاعات کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے بیچ تجارت اور سیکیورٹی سے متعلق بات چیت کی جائے گی، لیکن وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا جو دورہ ہے وہ انتہائی اہم اس لیے ہے کہ انہوں نے خود ہی سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے جانے سے پہلے یہ کہا کہ پچھلے 3 ہفتوں میں تقریباً 60 کے قریب جو روابط ہوئے ہیں وہ چینی وزیر خارجہ کے ساتھ ان کے ہوئے ہیں، اور ایسے موقع پہ جب پاکستان اور بھارت کے بیچ کشیدگی ہے اور پاکستان بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے چکا ہے، اور پاکستان سے متعلق اب دنیا کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ پازیٹیولی چینج ہوا ہے، اور چین پاکستان کا جو دیرینہ دوست ہے، کیا یہ معاملہ صرف پاکستان اور افغانستان کے جو باہمی معاملات اور غلط فہمیاں ہیں انہی تک رہے گا، یا پاکستان کی اور چین کی بھارت سے متعلق کوئی مشترکہ پالیسی بھی سامنے آ سکتی ہے؟ یہ دورہ، اس میں کیا کچھ ہوگا، یہ انتہائی اہم ہے۔ دوسری جانب ایک اور جو سرکاری وفد ہے، اعلیٰ سطح سرکاری وفد، وہ یورپ کا دورہ کرے گا۔ بلاول بھٹو زرداری اس کی سربراہی کریں گے، اور اس وفد کی جو ذمہ داری ہے یقینی طور پہ وہ بھی مسئلہ کشمیر اور پاکستان کا جو امیج ہے اس کو اجاگر کرنا ہے۔ اب بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان جو سفارتی کوششیں کر رہا ہے، وہ مومنٹم یا وہ ایکسیلریشن جو مسئلہ کشمیر پر کافی عرصے سے پاکستان کو حاصل نہیں ہوئی تھی، کیا پاکستان اس کو ری گین کرے گا؟ ایسے وقت میں جب ہاؤس آف کامنز کی طرف سے یہ ان کی جو خارجہ کمیٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے برطانیہ کی کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس پر مذاکرات ہونے چاہیے، یہی پاکستان اور بھارت کے بیچ کشیدگی کی وجہ بنتا رہا ہے۔ اب جب برطانیہ سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، امریکہ بظاہر اپنی پوزیشن نیوٹرل کر چکا ہے پاکستان اور بھارت کے معاملے میں، تو کتنا سنہری موقع ہے، اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ آج کے پروگرام میں اس پر ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ دوسری جانب جو انڈیا کی طرف سے اقدامات ہیں، پاکستان نے ایک ڈوسیئر بھی جاری کیا ہے اور اس میں بتایا گیا کہ پہلگام کیسے فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے بعد کس طرح کی جو برتاؤ ہے وہ مودی حکومت کا رہا اور کس طرح پاکستان نے جواب دیا، یہ تمام اس میں موجود ہے، دنیا کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن انڈیا نے ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ تجارتی بائیکاٹ کر دیا ہے، بنگلہ دیش سے بھی جو ان کی گارمنٹس کی مصنوعات ہیں وہ بائی روڈ لانے پہ پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ اپروچ انڈیا کی، کیا انڈیا اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو خطے کے چودھری کا تاثر دیتا تھا اس کے کام آئے گی؟ یہ بھی بنیادی نقطہ ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور پاکستان کی پالیٹکس میں بھی بہت سے قیاس ہیں، افواہیں ہیں کہ کوئی بیک ڈور مذاکرات پی ٹی آئی کے حکومت کے یا پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے بیچ چل رہے ہیں، یہ حقیقت کیا ہے؟ آج کے پروگرام میں اس کے پر بھی غور کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مندوب اور ماینات سفارتکار منیر اکرم صاحب نے۔ منیر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، ڈار صاحب کا دورہ چین ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب پاکستان اور بھارت کے بیچ کشیدگی ہے، اور افغانستان کے وزیر خارجہ بھی، نائب وزیر خارجہ بھی وہاں تشریف لا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں بظاہر اس دورے کا ایجنڈا اور اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ پہلے تو ویسے وہ نائب وزیر خارجہ نہیں، وزیر خارجہ ہیں امیر متقی صاحب جو ہیں، اچھا صحیح، وہاں کے وزیر خارجہ ہیں۔ دیکھیں، اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان اگرچہ سیز فائر ہے لیکن خطرہ ٹلا نہیں ہے، کشیدگی کم نہیں ہوئی، اور بھارت کے وزیر دفاع ہوں، وزیر خارجہ ہوں، وزیر اعظم ہوں، دوسرے لوگ ہوں، دھمکیاں دے رہے ہیں، تو اس لیے چین سے مشاورت ضروری ہے۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ سیز فائر امریکہ کے کہنے پر ہوا ہے یا امریکہ کی مداخلت پر ہوا ہے یا امریکہ کی مشاورت پر ہوا ہے، تو اس لیے بھی چین کو اعتماد میں لینا ضروری ہے، کیونکہ ماضی میں بھی جب 1965 کی جنگ تھی اور ہم نے جو سیز فائر کیا تھا اس میں اور مذاکرات کے لیے ہم روس چلے گئے تھے تاشقند، تو چین کو ایک گلا شکوہ پیدا ہوا تھا کہ تعلق ہمارا آپ سے ہے، برے وقت میں تعاون ہم کرتے ہیں، اور جب آپ نے صلح صفائی کرنی ہو یا مذاکرات کرنے ہوں تو اس وقت آپ امریکہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا روس کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو اس لیے اس وقت جانا ہمارا بنتا تھا۔ اور تیسرا جو ہے، ہماری مسلسل یہ بات یہ ہم کرتے رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین انڈیا استعمال کر رہا ہے ہمارے خلاف، تو میرا خیال ہے چین ہمارا بھی خیر خواہ ہے
اور افغانستان کا بھی خیر خواہ ہے اور افغانستان میں اس کی سرمایہ کاری بھی ہے۔ تو چین لازماً یہ چاہتا ہوگا کہ اس وقت جب کہ بھارت سے خطرہ ہے پاکستان کو، اور بھارت کوئی بھی شرارت کسی وقت بھی، آج نہیں 6 ماہ بعد، سال بعد کر سکتا ہے، تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، اور ان دو دوستوں کے درمیان جو ماضی میں دوست رہے ہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چین ہی تھا جس نے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات جو کافی عرصے سے منقطع چلے آ رہے تھے بحال کرائے تھے۔ تو اس خطے میں چین اب ایک ایسی ریاست کا یا ایسی طاقت کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو مختلف ممالک کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی بجائے مصالحت کراتا ہے، ان کی غلط فہمیاں دور کرتا ہے اور انہیں آمادہ کرتا ہے اس بات پہ کہ آپ لڑنے جھگڑنے کی بجائے تعلقات بہتر کریں، تجارت کی طرف آئیں، بیرونی انحصار کم کریں اور ہم اس میں آپ کے مددگار ہو سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ جو دورہ ہے اس کا کوئی ایک مقصد نہیں ہے، ایک کثیر المقاصد دورہ ہے اور ہم نے بہت بر وقت یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ اب بھارت جو ہے 7 وفود باہر بھیج رہا ہے۔ ہمارا ایک وفد یہ جا رہا ہے، دوسرا بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں جائے گا، تو ہمارے بھی 7 کے مقابلے میں 10 وفود جانے چاہیے تاکہ جتنے دنیا کے بڑے دارالحکومت ہیں وہاں ہماری ڈپلومیسی ہو اور ہم دنیا کو باور کرا سکیں کہ بھارت پہلے بھی اگریسر تھا، اب بھی اگریسر ہے، پہلے بھی ہمیشہ جنگ کے شعلوں کو ہوا دیتا رہا ہے، اب بھی دے رہا ہے اور بھارت کی نیت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی منیر اکرم صاحب، اسحاق ڈار صاحب کا دورہ چین، کچھ تو ارشاد صاحب نے بتایا کہ اس کے کیا پہلو ہیں، لیکن ذرا ہم پرٹیکولرلی بات کریں افغانستان اور پاکستان کے بیچ، پاکستان کی جو ریزرویشن ہیں کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال ہوتی پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، وہاں سے انڈیا پراکسی کھیلتا ہے، کیا معاملہ یہ اس دورے کے بعد سلجھ جائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں ٹاپ ایجنڈا یہی ہوگا یا کوئی اور پالیسی سامنے آئے گی؟ میرے خیال میں جی افغانستان کے ساتھ تو آپ جو مسئلے ہیں آپ جانتے ہیں۔ اب ہم نے چین سے کافی مرتبہ کہا ہے کہ وہ بھی اپنی انفلوئنس استعمال کرے افغانستان کی حکومت کے ساتھ کہ یہ مسئلے حل ہو جائیں، اور جو اسپیشلی جو سیف ہیونز جو ٹی ٹی پی کو اور دوسری دہشت گرد اداروں کو ہے افغانستان میں اس کو بند کیا جائے۔ چین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ٹرائیپارٹائٹ کمیشن بنا ہے، جی ایک ٹرائیپارٹائٹ میکنزم بنایا ہوا ہے جس کے تحت ہماری کنسلٹیشنز 3 طرفہ کنسلٹیشنز پہلے بھی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ اس وقت بھی شاید وہ ہو سکیں، اور چین کا بہت انفلوئنس ہے اور چین کا بہت دباؤ ہے، تو ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم ساتھ مل کر ایک افغانستان کی جو حکومت ہے انہیں ہم منوائیں کہ جو دہشت گردیوں کو سیف ہیونز اور ایکسیس ہے اس کو بند کیا جائے، اور پاکستان کے خلاف جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہو رہی ہیں ان کو بند کیا جائے۔ دس از اے پرائیورٹی فار اس آلسو۔ اچھا منیر صاحب یہ فرمائیں کہ اس وقت جب امریکہ کے صدر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ کا خطرہ بھانپ لیا تھا اور ہم نے اس کو رکوا دیا ہے، اور ٹرمپ صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے جتنی داد اس معاملے پر ملی ہے آج تک دنیا میں کسی اور معاملے پر نہیں ملی، تو کیا ہم اب امریکہ، یورپ اور عالمی برادری کو یہ باور کرانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ کشمیر ہے، جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس طرح کے انسیڈنٹ بھی ہوتے رہیں گے؟ ظاہر بات ہے کشمیری عوام کو حق حاصل ہے کہ جب ان کو 7 لاکھ فوج نے گھیرا ہوا ہے، ان پر ظلم کے انتہا ہو گئے تو وہ کوئی بھی ریئیکشن دے سکتے ہیں۔ تو مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے ہم دباؤ بڑھا سکتے ہیں، ہم سفارت کاری کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں
کیا یورپ، امریکہ، عالمی برادری ہماری بات سننے کے لیے آمادہ ہوگی؟ یہ دیکھیں، یہ جو جھڑپ ہوئی ہے ہندوستان سے اس وقت، اور وہ ہندوستان نے خود نے شروع کی ہے، ایگریشن کیا ہمارے خلاف، پر اس کا جو ایک نتیجہ وہ نکلا ہے کہ پوری دنیا کو اب واپس ان کو یہ ریکگنیشن آئی ہے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ جڑ ہے۔ جی، ہندوستان پاکستان کی جو مخالفت ہے اس میں یہ جڑ ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اب ٹرمپ صاحب نے بھی کہا ہے، بہت سارے اور ممالک کے لیڈران ہیں، انہوں نے بھی یہی ریکگنائز کیا کہ کشمیر کا مسئلہ اور جو باقی مسئلے ہیں ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے، ان مسئلوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک میرے خیال میں اچھا موقع ہے جب پاکستان کو اپنی ڈپلومیسی ایکٹیویٹ کر کے، اور جو ہم سے کہا گیا ہے، جب یہ سیز فائر جب ہو رہا تھا اس وقت ہمیں ایشورنسز دی گئی کہ جو فرکشن پوائنٹس ہیں وہ ایڈریس کیے جائیں گی، تو ہم نے امریکہ کو اور جو دوسرے میڈیٹرز تھے اس وقت ان سب سے کہنا ہے کہ جی ابھی کشمیر کا مسئلہ حل کروانے کے لیے آپ مذاکرات شروع کریں، اور ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہندوستان کے ساتھ، اور ہندوستان کو منوائیں کہ آ کے جو مسئلے ہیں ان کو حل کیا جائے۔ تو یہ ایک اچھا موقع ہے، اور ہماری ڈپلومیسی زیادہ انٹینسیفائی ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں جو ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر کا جو دورہ ہے چین کا، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ چین سب میں بڑا ہمارا سپورٹر ہے۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ 10 دن ہو گئے اس سیز فائر کو، اور جتنا بڑا ایشو تھا اور جتنی زیادہ کشیدگی ہے، اس پس منظر میں توقع یہ تھی کہ یہ مذاکرات کا معاملہ بھی جلدی طے پایا جائے گا، لیکن ابھی تک وہی ڈی جی ایم اوز کی حد تک ہی رابطے ہو رہے ہیں، نہ یہ طے پایا ہے ابھی تک کہ مذاکرات ہوں گے تو کس لیول پہ ہوں گے، کب ہوں گے، کہاں ہوں گے۔ تو یہ تاخیر جو ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل ہے، یا انڈیا حسب معمول تھوڑے تاخیری حرب اختیار کر رہا ہوگا؟ یہ میرے خیال میں انڈیا تو پھر ریزسٹ کرے گا مذاکرات، اس کا یہی کہنا ہے کہ جی کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، یا اس کا کہنا ہے کہ جی کشمیر کا مسئلہ ہم بات چیت صرف دو طرفہ کریں گے، میڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے تو اس کو ریزسٹ کرنا ہے، پر اب ہمیں ایشورنسز دی گئی تھی کہ یہ فرکشن پوائنٹس ایڈریس ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میں آپ نے دیکھا ٹرمپ صاحب نے تو بالکل کھل کے کہا کہ میں میڈیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور کشمیر کا مسئلہ میڈیٹ ہوگا، نیوٹرل جگہ میں کوئی مذاکرات ہوں گے۔ تو اب ہم نے ان کی جو ایشورنسز ہیں، ان کی جو کمٹمنٹس ہیں، اس پر ہم نے ان سے کہنا ہے کہ جی آپ پھر ڈیلیور کریں اس کو۔ جی صحیح ہے۔ نہیں، یہ فرمائیں کہ اس وقت جو جناب مودی ہیں ان پر بہت زیادہ دباؤ ہے، اپوزیشن کا بھی، قوم کا بھی، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیسے ثالثی مان لی، انڈیا کا تو ہمیشہ موقف رہا ہے کہ یہ دو طرفہ مسئلہ ہے۔ تو کیا امریکہ کتنا دباؤ ڈال سکتا ہے بھارت پہ، اور بھارت کتنا دباؤ قبول کرے گا اور وہ ثالثی پر آئے گا، مارکو روبیو کی سربراہی میں یا کسی اور کی موجودگی میں مذاکرات کرے گا؟ جی میں سمجھتا ہوں جی کہ دیکھیں، امریکہ اور ہندوستان کی ایک پارٹنرشپ ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، تو اب امریکہ اگر ہندوستان سے کہتا ہے کہ جی آپ مذاکرات کریں، تو ان کے لیے مشکل ہوگا اس کو انکار کرنا۔ پر ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہمیں کمٹمنٹس امریکہ نے دیے ہیں، جو ٹرمپ صاحب نے کہا ہے، اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے، وہ کتنا پریشر ڈالتے ہیں ہندوستان کے اوپر کہ مذاکرات کریں۔ جی منیر صاحب، بھارت کا جو موقف ہے، بھارت کہتا ہے جی پاکستان کشمیر میں اور انڈیا میں دہشت گردی کرواتا ہے،
جبکہ پاکستان کا موقف ہے, DGI-SPR نے بھی کہا ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھارتی آپریشن کا نتیجہ ہے, یہ اس کا ریئیکشن ہے. اور ساتھ ہم یہ بھی حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ جو سفر کیا ہے وہ پاکستان نے کیا ہے دہشت گردی کے معاملے میں. آلدو اب مغرب اور امریکہ اس بات کو کسی حد تک مانتا ہے, بٹ ان کنٹیکسٹ آف کشمیر یہ باور کروانا دنیا کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ, پولیٹیکل فرنٹ پہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اس کے لیے پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ جو دہشت گردی کا الزام ہر چوتھے روز پاکستان پہ لگا دیتا ہے بھارت. جی دیکھیں, اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ سالوں سال سے ہو رہا ہے, کیونکہ کشمیر کی عوام ہندوستان کا جو آکیوپیشن ہے اس کی مخالفت کر رہی. وہ تو بالکل ظاہر ہے کہ جہاں بھی لوگوں کی فورن آکیوپیشن ہوتی ہے تو وہاں ریزسٹنس ہوتا ہے. تو ہندوستان کی کوشش یہی ہے کہ جی یہ ریزسٹنس کو وہ بتائیں کہ یہ ٹیررزم ہے. ہم نے ہر وقت کہا ہے کہ جو اسٹرگل فار لبریشن ہے, سیلف ڈٹرمنیشن کا جو اسٹرگل ہے, وہ ٹیررزم کے ساتھ آپ اس کو جوڑ نہیں سکتے ہیں, یہ مختلف ہے. اب یہ صحیح ہے کہ کس وقت ٹیررسٹ ایکشنز ہوتی ہیں, جب بھی یہ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں ٹیررسٹ ایکشنز ہوئی ہیں, آپ نے وہ گنگا کا آپ کو یاد ہوگا, پھر جس طرح سے وہ الفران کا انسیڈنٹ تھا, انفلٹریٹ کیا انہوں نے کشمیری اداروں کو اور وہاں سے فالس فلیگ آپریشنز کی ہیں. تو یہ تو کشمیر کا موضوع ہے. دوسری طرف ٹیررزم کو اگر وہ اس پہ اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ جی ٹیررزم سب قسم کے ٹیررزم آپ ڈسکس کریں. آپ ڈسکس کریں کہ جو بلوچستان میں جو ٹیررزم TTP کا جو سپورٹ ہے, جہاں آپ فائنینسنگ اور اسپانسرشپ وہاں TTP کی کر رہے ہیں, اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. تو پاکستان کا موضوع تو یہی ہونا چاہیے, ٹیررزم پہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں, پر ٹیررزم کو ہم کمپریہنسولی ڈسکس کریں گے. ہر قسم کا ٹیررزم جو پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے اس کا, اور اگر مقبوضہ کشمیر کا آپ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم سب ٹیررزم کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, اس وقت ایک ایشو یہ چل رہا ہے, اروناچل جو تھا جس کو ریاست بنایا تھا بھارت نے, 26-27 اضلاع ہیں اس کو مدغم کر لیا ہے چین نے, اس کا نام دے دیا, اس کے جو یونٹس تھے ان کے نام چین میں رکھ دیے. تو یہ کتنا بڑا دباؤ ہے بھارت پر, اور اس کو پاکستان کس طرح ایکسپلائٹ کر سکتا ہے, اور چین کی اور پاکستان کی جو تعاون ہے, جو ایک دوسرے کے ساتھ اعانت ہے, اس کی وجہ سے عالمی سطح پر ہم بھارت کو کتنا دباؤ میں لا سکتے ہیں؟ جی دباؤ میں تو ہم نے کوشش تو کرنی ہے ان کے اوپر دباؤ لگے. ان کے کچھ ایسے ملک ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں. جب بھی ہم ٹیررزم کی بات اٹھاتے ہیں اقوام متحدہ میں, سلامتی کونسل میں, تو کچھ لوگ جو ان کے جو ویسٹرن فرینڈس ہیں وہ اس پہ نکتہ چینی کرتے ہیں, کچھ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. پر ہم نے تو اپنا کیمپین جاری رکھنا ہے, اور ہم نے ان کے اوپر جتنا دباؤ ہم دلوا سکتے ہیں وہ ہم نے دلانا ہے, کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. ہماری پوزیشن بالکل صحیح ہے, تو ہم نے تو دباؤ ڈالنے کی کوشش کرنی ہے اور انڈیا کو ایکسپوز کرنا ہے پوری دنیا میں. صحیح ہے. اچھا, یہ فرمائیں کہ ہمارے ہاں ایک مطالبہ ہو رہا ہے کہ جی پارلیمانی وفود بھیجے جائیں جس میں اپوزیشن بھی شامل ہو. 2 وفود کا تو طے ہو گیا, ایک وزیر خارجہ صاحب لے جا چکے ہیں, دوسرا بلاول بھٹو لے کے جائیں گے, وہ یورپ لے کے جا رہے ہیں. ایک سینئر سفارتکار کے طور پر آپ کا تجربہ کیا ہے, یہ جو پارلیمانی وفود ہوتے ہیں سفارتی محاذ پر کتنا فائدہ مند ہوتے ہیں؟
کیونکہ بعض کتابیں ہم نے دیکھیں سفارتکاروں کی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وفود آتے ہیں، سیر سپاٹا کرتے ہیں، کچھ شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کوئی اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ایسے وفود بھیجنے چاہیے؟ اس وقت ضرورت ہے کیونکہ انڈیا تو 7 وفود بھیج رہا ہے، اور کیا یہ فائدہ مند ہوتے ہیں یا صرف سرکاری اہلکار اور سرکاری لوگ جو ہیں وہی کافی ہیں اور اپوزیشن کو شامل کرنے کی یا پارلیمانی نمائندوں کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی دیکھیے میں ہمارے جو اندرونی پالیٹکس ہیں اس پہ کچھ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، پر صرف اس وقت آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو ملک میں یونٹی ہے، جو اکائی ہے، جو پولیٹیکل پارٹی سب ساتھ ہوئی ہیں، ہمارے لوگ، پوری عوام سب ساتھ ہوئی ہے، اس یونٹی کو مینٹین کرنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے یہاں اکائی ہے، یونٹی ہے. تو اس طرف سے یہ کمبائنڈ ڈیلیگیشن جس میں سب پارٹیز ریپرزینٹڈ ہوں، اس میں ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ پاکستان میں پوری یونٹی ہے اس موضوع پر. یہ ہندوستان کی جو جنگ جو انہوں نے ایگریشن کیا ہے اس کی مخالفت ہمارے پاکستان میں پوری اکائی ہے اور پوری یونٹی ہے اس کے تحت. صحیح ہے. منیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یو این سیکیورٹی کونسل میں جو قراردادیں ہیں کشمیر سے متعلق، اب امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ثالثی کے لیے تیار ہے، چین کا جھکاؤ پاکستان کی طرف موجود ہے، برطانیہ کا جو ہاؤس آف کامنز ہے اس کی خارجہ کمیٹی نے کہا ہے کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. ان کنٹیکسٹ آف ویٹو کنٹریز آپ نہیں سمجھتے کہ اگر پاکستان موو کرے یا ان قراردادوں کو فردر ایگزیکیوٹ کیا جائے فور ریفرینڈم تو یہ ہائی ٹائم ہے اس کے لیے اور اس میں فیوریبل ہے کہ ریفرینڈم کی طرف کوئی معاملہ چلے؟ جی آپ جانتے ہیں ہماری کوشش تو ہر وقت جاری رہی ہے، سلامتی کونسل میں، اقوام متحدہ میں، ہیومن رائٹس کونسل میں، پر اب تک جو ہندوستان کے کوئی دوست ہیں، آپ جانتے ہیں کون سے دوست ہیں، انہوں نے اس پہ رکاوٹ لگائی بھی ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس وقت جب بھی ٹرمپ صاحب سے پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کی پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹس ہیں، دوسرے ملکوں نے سب نے کہا ہے کہ کشمیر مسئلہ حل کرنا چاہیے، تو ہم نے ابھی ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ اس میں کتنی سنسیریٹی ہے، کتنا سپورٹ ہے. تو وہ ٹیسٹ ہم نے ضرور کرنا چاہیے. اقوام متحدہ میں، سلامتی کونسل میں، دوسرے اداروں میں ہم نے ٹیسٹ آؤٹ کرنا ہے کہ جی سپورٹ ابھی کتنی ہے. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جی اس مسئلوں کو حل کیا جائے، تو اس کے لیے آپ جو سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف آپ کتنا بڑھ سکتے ہیں. اس میں دیکھیے یہ آسان نہیں ہوگا. یہ ہم نے اینٹیسپیٹ کرنا ہے کہ ہندوستان کا بھی وزن ہے، وہ اپنا وزن ڈالے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور رکاوٹیں پیش کرے گا، پر ہماری ڈپلومیسی شوڈ بی ایکٹیو. ہم نے اگریسولی اس کو پش کرنا ہے سب اداروں میں اور بائیلیٹرلی بھی پش کرنا ہے. پھر پتہ لگے گا کہ کتنا یہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور کتنا آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں یہ جو ممالک ہیں. جی منیر صاحب یہ او آئی سی بھی اس میں مددگار ہو سکتی ہے، خاص طور پر او آئی سی کا جو کانٹیکٹ گروپ ہے کشمیر کے حوالے سے. جی کانٹیکٹ گروپ میں تو ہمیں پورا سپورٹ، بھرپور سپورٹ ہے ہماری پوزیشن کے لیے، پر جو امپلیمنٹیشن کے طرف جو آگے پروگریس کرنی ہے وہ ہندوستان کو کنونس کرنا کہ جی آپ کس قسم کی سیلف رول، ریفرینڈم، جو کشمیریوں کی جو حقوق ہیں ان کو مانیں. آپ یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز جو آپ کر رہے ہیں اس کو روکیں اور کس قسم کا اس مسئلے کو حل کرنے کا راستہ ڈھونڈیں. تو اس کے لیے میرے خیال میں بہت ساری اسٹیپس کی ضرورت ہے. یہ پہلی بات تو ہم جو کہتے ہیں
یہ جو آرٹیکل 370 جو آٹونومی ختم کی ہے، اسٹیٹ ہوڈ ختم کیا ہے کشمیر کا، اس کو ریورس کریں. جو ڈیموگرافک چینجز کر رہے ہیں اس کو روکیں. یہ تو پہلی سٹیپس لینی ہے انہوں نے. اس کے بعد میں ہم نے کوئی مسئلے کو جو حل ہے اس کو ڈھونڈنا ہے. ٹھیک جی ٹھیک، بہت شکریہ منیر آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب، ایک تو آج شبلی فراز صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو اپوزیشن کی طرف سے بھی لوگوں کو شامل کرنا چاہیے تھا وفد میں. جو وفد جا رہا ہے یورپ، بالخصوص بلاول بھٹو صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں. بہرحال انہوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، آبویسلی اس ٹائم یکجہتی کا ماحول ہے تو اپوزیشن کے لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی حکومت کو یہ انیشیٹو لینا ہوگا. لیکن بلاول صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. بلاول صاحب نے کل سوشل میڈیا پہ یہ شیئر کیا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے انہیں ریکویسٹ کی ہے اور اب وہ اس وفد کو لے کر جا رہے ہیں. آلدو ان کا وزیر خارجہ بھی رہے ہیں اور ایک قد کاٹ تو ہے اس لحاظ سے. امپیکٹ کیا ہے ان وفد، یہ جو وفود جا رہے ہیں یہ امپیکٹفل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگین وہی بات ہے کہ جب امریکہ جیسا ملک ثالثی کی بات کر رہا ہے، برطانیہ سے پاکستان کی جو پالیسی ہے یا اپروچ ہے اس کی فیور میں آوازیں آ رہی ہیں. یہ کتنا ہائی ٹائم ہے ہماری اپروچ؟ کیا دنیا کو ہم قائل کر پائیں گے دہشت گردی کے کنٹیکسٹ میں، بھارت کا جو یک طرفہ آرٹیکل 370 والا معاملہ ہے اس کے کنٹیکسٹ میں، اور جو استصواب رائے ہے کشمیریوں کا اس کے کنٹیکسٹ میں؟ عباس صاحب، کارگل کے بعد سے، جب کارگل ہوا ہے، کارگل سے پہلے 90s کی جو دہائی ہے نا جی، 1990 سے 1995-96 تک پاکستان بہت اچھی پوزیشن میں تھا. لیکن بدقسمتی سے وہاں کیونکہ آزاد مقبوضہ جموں کشمیر میں تحریک اس سٹیج پر پہنچ گئی تھی کہ خود بھارت کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ کشمیر کو ہم اپنے ساتھ ملا کر نہیں رکھ سکتے. اسی دور میں یہ تھرڈ آپشن کی باتیں بھی آئیں، کچھ فارمولے بھی آئے، چناب فارمولہ بھی آیا، سارا کچھ ہوتا رہا. لیکن کارگل کے بعد ہم بیک فٹ پہ چلے گئے اور بھارت نے بالکل بیک برنر پہ رکھ دیا کشمیر کو، اور دہشت گردی اور دہشت گردی اور دہشت گردی. آج ہم پھر اسی پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں دو محاذوں پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک تو کشمیری عوام کو حوصلہ دیں کہ آپ کا جائز جو حق ہے اس کی ہم سفارتی اور مالی اور سیاسی مدد کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حق خود ارادیت دلائیں گے. اور دوسرا یہ سفارتی محاذ پر جو کام کرنے کا ہے، یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. اگرچہ یہ بعض لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ چین اور ایران جو ہے وہ حکومت کا سرکاری وفود جا رہے ہیں، اور یورپ کے اہم ممالک جو ہیں وہاں بلاول بھٹو صاحب کو بھیجا جا رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بلاول بھٹو کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے، اس میں جلیل عباس جیلانی جیسے لوگ ہیں، محترمہ حنا ربانی کھر ہیں، شہری رحمان ہیں، تو بلکہ دیکھیں نا، منیر اکرم صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ دنیا کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ اس ایشو پر، کشمیر کے ایشو پر، بھارت کے ساتھ کشیدگی کے ایشو پر، بھارت کی جو جارحیت ہے اس ایشو پر، پاکستانی قوم، پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یک جان ہیں، ایک ہی مٹھی کی طرح مضبوط ہیں. تو اس وقت میں اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے. اپوزیشن میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بھرپور انداز میں پاکستان کا موقف بھی پہنچا سکتے ہیں، دنیا کو متاثر کرنے کی اہلیت بھی، اور اس تاثر کو اور مزید تقویت دے سکتے ہیں. لیکن اگر اس ڈیلیگیشن میں نہیں بھی تو ایک اور وفد، دوسرا وفد، تیسرا وفد، چوتھا وفد ساتھ وہ بھیج رہا ہے نا، تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے، ہمارے تو 14 وفد جانے چاہیے جی. اور اس میں اپوزیشن کی بھرپور نمائندگی. شاہمود قریشی صاحب کو رہا کریں، وزیر خارجہ اس ملک کے رہے ہیں، 2 بار رہے ہیں، ان کو بھیجیں. خورشید قصوری صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھیجیں. ہمارے پاس ایک موجود ہے نا تجربہ کار، 5 سال ملک کا وزیر خارجہ رہا ہے بڑے مشکل صورتحال میں. یہ بڑا امپیکٹفل ہوگا کہ 3 وزراء خارجہ اگر اکٹھے جا رہے ہیں، بلاول صاحب اکٹھے جا رہے ہوں یا الگ وفد میں، الگ الگ وفود میں جا رہے ہوں، جو بھی صورت ہوگی تو ایک فائدہ تو پاکستان کو ہونا ہے. ایک کنسورشیم جو ہے وہ کشمیر پہ بننا چاہیے. پتہ چلے گا، اچھا ایک بات ایک شخص کرے گا، دوسری بات دوسرا شخص کرے گا، تیسری بات تیسرے شخص کرے گا، اور دنیا اس کو وزن دے گی
کہ ظاہر بات ہے کہیں تعلقات بلاول کے کام آئیں گے، کہیں اسحاق ڈار صاحب کے کام آئیں گے، کہیں یوسف جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے کام آئیں گے، کہیں جناب خورشید محمود قصوری صاحب کے تعلقات کام آئیں گے. تو بھرپور قسم کے وفود جانے چاہیے، یہ سیر سپاٹے کے وفود نہیں ہونے چاہیے. واقعتاً جن لوگوں کی مسئلہ کشمیر پر دسترس ہے، پاکستان اور بھارت کے جو معاملات ہیں، پیچیدہ معاملات، اس کا انڈرسٹینڈنگ ہے جن کو، جو ماضی میں اس طرح کے معاملات کو جو ہے ان سے عہدہ برا ہوتے رہیں کسی بھی حیثیت میں، اس میں سابق سفارتکار شامل کریں، اس میں پارلیمنٹیرین حریت رہنماؤں کو شامل کریں. یہ جو مسعود احمد خان جو ہمارے کشمیر کی جو لیڈرشپ رہی ہے، صدور رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں، اس کو شامل کریں، سردار عتیق ہیں، سردار عتیق کو شامل کریں. یہ سارا ایک کام ہو اب کر گزرنا چاہیے. ہمیں مصلحتوں سے، ذاتی پسند ناپسند سے بالکل بالاتر ہو کر جو شخص بھی 1% بھی فائدہ ملک کو پہنچا سکتا ہے اس کو اس وفد میں شامل کریں. یعنی کئی وفود ہوں اور ہر وفد میں 5 6 7 لوگ ہوں اور جائیں، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. کچھ لوگ عرب ممالک میں چلے جائیں، کچھ یورپ میں چلے جائیں، اسکینڈینیویا میں، الگ الگ وفود جو ہیں. ایک دفعہ سفارتکاری کی یلغار کر دیں. اس وقت سب سے بلیسنگ یہ ہے کہ مغربی میڈیا بھی پاکستان کے بارے میں جو ایک ٹرو پکچر ہے وہ اجاگر کر رہا ہے، اور بھارت کا بھی اصل چہرہ دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے. یہ بھی ایک بڑا مناسب ٹائم ہے. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، ڈی جی ISPR نے ترکیہ نیوز ایجنسی جو اناتولو ہے اس سے آج گفتگو کی ہے. اس میں انہوں نے جو امپورٹنٹ بات دہشت گردی کی ہم کر رہے تھے، انہوں نے جو فگرز دیے ہیں یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جنوری 2024 سے اب تک 3700 سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں. 17 ماہ سے بھی کم عرصے میں 3896 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 1314 جو ہیں وہ شہید ہیں فورسز کے ہمارے، اور 2500 سے زیادہ جو ہیں وہ اپنے عزا کھو چکے ہیں. اب یہ جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں obviously سب کو پتہ ہے، لیکن question is that امریکہ بارہا کہتا ہے جی پاکستان دہشت گردی سے متاثر ہوا. چودھری نثار علی خان جب وزیر داخلہ ہوتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کو ہماری قربانیوں کا ادراک کرنا چاہیے. پارشلی تو دنیا اس کا ادراک کرتی ہے، لیکن یہ کویسچن کتنا اہم ہے کہ بھارت جب پاکستان پہ دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے، اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے کنٹیکسٹ میں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بھارتی جبر کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان اس میں ملوث نہیں ہے. دنیا کے سامنے اس کو کس طرح جو ہے وہ اجاگر کیا جائے؟ دیکھیں، ہماری ایک تو پالیسی میں تسلسل ہونا چاہیے. شاہ صاحب، بات جاری رکھیے گا. رانا تنویر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، وفاقی وزیر ہیں، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. رانا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جی ارشاد صاحب. کلبوشن کی صورت میں ہمارے پاس اتنا بڑا ثبوت ہے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ جی پاکستان پر تو الزام ہے نا، کبھی کوئی بندہ گرفتار کر کے پیش نہیں کیا کہ یہ پاکستان کی کسی ایجنسی کا بندہ ہے، پاکستان نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے نا جی. کلبھوشن تو فوجی ایک شخص ہے، اس کے پاس فوج کا کارڈ ہے، وہ فوج کا عہدیدار ہے، اور وہ دہشت گردی خود بھی کر رہا ہے، دہشت گردی کا نیٹ ورک بھی چلا رہا ہے، فائنانسنگ بھی کر رہا ہے، اور ایران کی سرزمین استعمال کر رہا ہے، پاکستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے، پاکستان میں پکڑا جاتا ہے. تو اس سے زیادہ ہم دنیا کو کیا ثبوت دے سکتے ہیں؟ ہوا یہ کہ جب کارگل کے بعد بھارت نے ہم پر دباؤ ڈالا تو ہم دبتے چلے گئے، ہم نے ماننا شروع کر دیا جی ہاں جی ہم سے غلطیاں ہوتی. تو میرا خیال ہے رانا تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ رانا صاحب یہ فرمائیں، یہ بڑا اچھا حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں ڈیلیگیشن چین چلا گیا. ظاہر بات ہے کسی اور ملک میں بھی وہ آئیں گے تو جائیں گے. ایک وفد جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں جا رہا ہے. تو ایک تو پہلی سوال یہ ہے کہ اب ہمارا ایشو جو اس وقت دنیا کو باور کرانے کا ہے، صرف یہ موجودہ کشیدگی ہے یا مسئلہ کشمیر کو ہم اجاگر کریں گے
کہ جب تک وہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ کشیدگی برقرار رہے گی. اور دوسرا اگلے جو وفود ترتیب پائیں گے اس میں اپوزیشن کی نمائندگی بھی ہوگی تاکہ دنیا کو پیغام جائے کہ پاکستانی قوم، پاکستان کی سیاسی جماعتیں، سیاسی قوتیں اس ایشو پر متحد ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں سمجھتا ہوں کہ ارشاد صاحب آپ نے جو بات کی ہے بڑی مناسب بات ہے. پہلے تو جو کشمیر کا ایشو ہے اس کے میرا حال ہے، اس جو کنفلکٹ ابھی ہوا ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا میں کنفلکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ہماری جو کشمیر کا ایشو جو بیک برن پہ ڈالا ہوا تھا انڈیا نے، اور دنیا میں بھی کوئی اتنی زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں تھی. ریزولوشن یو این کے تھے لیکن بائی لیٹرل لے کے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں کوئی کسی طرف سے کوئی میڈیشن کے لیے کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی. تو اس کنفلکٹ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپ پہ چلا گیا کشمیر. ہر ایک کو پتہ ہے، ایون یو ایس کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے بھی کشمیر کے مسئلے کے حل پہ زور دیا اور اپنا اس میں رول بھی اس کا بھی ذکر کیا کہ ہم کریں گے کہ یہ مسئلہ حل ہو کشمیر والا. تو یہ بڑی ہماری اچیومنٹ ہے. اور ان کو سیٹ بیک ہے جہاں ان کو بہت سارے اور سیٹ بیک ہوئے ہیں اس میں کنفلکٹ میں ہندوستان کو، یہ ان کو بہت بڑا سیٹ بیک ہے جس کے لیے ابھی چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ جی یہ بائی لیٹرل ہے، ہم بائی لیٹرل حل کریں گے. تو میرا حال ہے یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کشمیر کا ایشو سامنے آیا ہے. اور اس کے ساتھ جو دوسرے ایشو ہیں وہ تو ہیں ہی، پانی والا مسئلہ ہے، اسی طرح دہشت گردی کا مسئلہ ہے. لیکن کشمیر جو ایک کور ایشو ہے جس کو ہم کور ایشو کہتے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر پاکستان کا اس ریجن میں پیسفل طریقے سے رہنا ہمارا بڑا مشکل ہے. تو باقی ڈیلیگیشن جو بھیج رہے ہیں، انیشلی تو دیکھنا فارن منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر گئے ہیں چائنا ہمارا بہترین دوست ہے اور ہر مشکل وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اور اس کانفلکٹ میں بھی وہ جس طرح کھل کے ہمارے ساتھ کھڑا ہوئے ہیں. رانا صاحب یہ سب تو حقائق ہیں، لیکن رانا صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت دنیا کو بھی ہم نے ایک کا یکجہتی کا پیغام دینا ہے؟ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں اس میں بھی قابل لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب سابق وزیر خارجہ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جن کی خدمات ہیں. کیا ان لوگوں کو بھی شامل کر کے ہم دنیا کو یہ باور نہیں کروا سکتے کہ ہم اکٹھے ہیں کشمیر کے معاملے پہ، یہ پورے پاکستان کی آواز ہے؟ یا وہ اپوزیشن کے لوگ شامل نہ کر کے آپ ایک گنجائش اور ایک موقع دے رہے ہیں اپوزیشن کو بھی سیاست کرنے کا؟ نہیں، آپ کی بالکل وجاہت بات ہے، بڑی درست بات ہے. لیکن جو ڈیلیگیشن بنے ہیں، جو چھوٹے ڈیلیگیشن، دیکھیں انڈیا کی آپ مثال نہیں دے سکتے کہ وہ انہوں نے تو بہت ان کی ریپرزنٹیشن بہت زیادہ ہے، کوئی 500 سے زیادہ ان کے ممبرز ہیں، اس میں انہوں نے سلیکٹ کیا. لیکن ہمارے جو لوگ ہیں اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، ریٹائرڈ ڈپلومیٹس ہیں، اور جو لوگ سلیکٹ کیے ہیں وہ بھی بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں اس میں، فارن پالیسی میں، اور بات چیت کر سکتے ہیں. انار ربانی ہیں یا بلاول صاحب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، جلیل عباس صاحب ہیں. آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں نظر آئے گا ایک ان کی پروفیشنلزم کی، اور اس جو ایک ایشو ہے اس پہ ان پہ گریسپ حاصل ہے، پورا عبور حاصل ہے. لیکن شاہد محمود صاحب تو اتفاق سے اندر ہیں، تو ان کا بالکل ان کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، فارن منسٹر رہے ہوئے ہیں. لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی ہے، قطع نظر اس کے کہ ان کے مائنڈ سیٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی ایک تو پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے آئے، دوسرا ان کا ایکسپوجر بھی تو ہونا کوئی بات چیت کرنے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آگے جا کے میں بھی اس کو اور زیادہ پھیلائی جائے، جب اس کو زیادہ اور وسیع کیا جائے گا تو میں بھی ان کو بھی شامل کیا جائے. پہلے بھی تو جتنے جاتے ڈیلیگیشن جیتے ہیں عباسی صاحب، اس میں آپ نے دیکھا کہ جو سینٹ سے جاتے ہیں یا نیشنل اسمبلی سے جاتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کی ڈپلومیسی ہے. پارلیمنٹری جو ڈیلیگیشن ہمارے جاتے ہیں تو اس میں تو ان کی نمائندگی ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اس طرح کا بندہ، جو میری یہ ذاتی رائے ہے، اس طرح کا بندہ آپ کے سامنے بھی ہے، جو ابھی ڈیلیگیشن دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا دیکھیں نا رانا صاحب، دیکھیں اسد
عمر ایوب خان ہیں، ان کا ایک ایکسپوئر ہے، وہ 2-3 دفعہ وزیر رہ چکے ہیں۔ علی ظفر صاحب ہیں، قانونی ماہر ہیں، کیونکہ صرف ڈیلیگیشن میں سفارتی ماہرین تو نہیں ہوتے، قانونی ماہرین ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکل جو شخص ہے وہ ایک نمائندگی بھی کر رہا ہوتا ہے اپنی جماعت کی، اور یہ تاثر بھی دے رہا ہوتا ہے یا مل رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے ایک ایشو پر ہمیں بریف کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کی قوم بھی متحد ہے اور ان کی سیاسی جماعتیں بھی متحد ہیں۔ اگر یہ پہلی سطح پر ہی حکومت فیصلہ کر لیتی تو تاثر تو بڑا اچھا ہوتا اور خود حکومت کا تاثر بڑا اچھا جاتا۔ میں نے جیسے کہا کہ آگے جا کے اس پہ بات ہو سکتا ہے، جو زیادہ اس کو تھوڑا سا وسعت دی جائے گی، اس ایکٹیویٹی کو زیادہ بڑھایا جائے گا، تو بھی تو ایک ڈیلیگیشن ہی بنا ہے نا، کوئی یہ تو پوائنٹ۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، میرے خیال ہے ٹائم کا ہے۔ یہ فرمائیں کہ یہ جو وزیر خارجہ ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ چین کے ہیں، وہاں امیر خان متقی وزیر خارجہ افغانستان بھی آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ چین یہ چاہ رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اپنے کردار ادا کرے، تو یہ بھی ہمارے ایجنڈے پر ہے مذاکرات کے اور اس دورے کے۔ بالکل، پہلے بھی چائنا نے اس میں کوشش کی ہے، چائنا کا کیونکہ اچھی ریلیشن شپ ہے ادھر افغانستان کی حکومت کے ساتھ، جی، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ابھی بھی ان کی خواہش ہے کہ جو ہمارے اگر انڈیا کے ساتھ ہمارا کنفلکٹ ہے تو ہم تو چاہتے ہیں ہمارے دوسرے جو ویسٹرن بارڈر ہے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہمارے ہوں۔ ہندوستان تو ہمارا ازلی دشمن ہے، ان کے ساتھ تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، جس طرح بھی ایک سچویشن بنی ہوئی ہے 47 سے لے کے آج تک۔ تو ابھی جو افغانستان ہے یا ایران ہے ان کے ساتھ ہم چاہتے ہیں ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہوں، اور ان کی ایک آپ نے ہمارا بیانیہ دیکھا ہوگا کہ افغانستان میں اگر پیس ہے تو ادھر بھی پاکستان پیس ہے، تو افغانستان بڑا ضروری ہے کہ وہ ڈیولپ کرے، وہ پیسفل ہو، اور وہاں پہ جو ٹیررزم ہے اس کے جو ٹھکانے ہیں یا اڈے ہیں وہ نہ ہوں، اور انڈیا جو استعمال کرتا ہے ان کی سرفس کو، ان کی زمین کو، یا ایران میں کرتا ہے تو وہ اس کا وہ موقع نہ دیں، یا دوسرے جو دہشت گرد گروپ ہیں TTP ہے یا دوسرے ہیں، تو ان کو یہ وہاں پہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہاں سے وہ آ کے پاکستان میں دہشت گردی کرے۔ صحیح ہے، بہت شکریہ رانا تنویر کے وقت کا۔ ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔